نماز میں صورتیں کس ترتیب سے پڑھیں؟ فرض نماز میں پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہو اور دوسری رکعت میں اس کے متصل بعد والی صورت پڑھنی چاہیے یا اس سے آگے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مثلاً پہلی رکعت میں الم تری کیف پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھنی ہوگی یا آگے کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ شیزان صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا سے جو چھوٹی صورتیں شروع ہوتی ہیں، تو ان میں بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں اگر آپ نے ایک صورت پڑھی تو اگلی رکعت میں یا تو اس کے فوراً بعد والی صورت پڑھ لیں، اور اگر بعد والی پڑھنی ہے تو کم از کم 2 صورتوں کا فاصلہ رکھیں، یہ بہتر ہے۔ بہتر کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ آپ درمیان سے ایک صورت چھوڑ کے چلتے ہیں تو ایسے جیسے ایک نوعیت کا اعراض لازم آتا ہے کہ آپ کو ایک اس صورت سے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو اتنی سی صورت آپ نے چھوڑ دی، لیکن یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، جائز بالکل ہے، بہتر اور نہ بہتر کا مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی امام پہلی رکعت میں آیت الم تری پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں لإیلاف قریش چھوڑ کے ارأیت الذی پڑھتا ہے تو یہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ دوسری میں لإیلاف قریش ہی پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں پڑھنی علم تو پھر ارأیت کے بعد والی جو صورت ہے نا انا اعطینہ وہ پڑھ لیں، 2 صورتوں کا فاصلہ رکھیں، لیکن یہ کوئی حلال حرام فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے۔ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ قرآن میں آتا ہے جی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کو فرض کفایہ کہا گیا ہے، کیا کسی شہر میں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہونے سے سارے شہر والے گناہ گار ہوں گے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو نہی عن المنکر ہی میں لگی ہو، جیسے کہ اس قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، تو یہ اس معنی میں تو فرض کفایہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا مصداق ہے علماء۔ علماء پر تو سب سے زیادہ فرض ہے دعوت اور تبلیغ کا کام، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کر رہے ہوں، لیکن نہی عن المنکر کے خلاف محنت کرنا اور نیکی کو دنیا میں پھیلانا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے علماء کی۔ ان پر تو یہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری پہلے ہے۔ اس کے بعد عامۃ المسلمین کا طبقہ ہے، تو اگر عامۃ المسلمین پر کوئی گناہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو ان کو اگر روکنے کی قدرت ہو اور امید ہو کہ ہمارے روکنے سے گناہ رک جائے گا، تو بھی ان پہ فرض ہے کہ وہ اس موقع پہ نہی عن المنکر کا کام کریں، اگر نہیں کرتے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو امید نہیں ہے، اگر انہوں نے روکا تو امید نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگلا رکے گا بھی کہ نہیں رکے گا، بلکہ بعض دفعہ فتنے کا الٹا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان پہ فرض نہیں رہتا۔ باقی اجتماعی سطح پہ مسلمانوں کے لیے دین کو بچانے کی کوشش کرنا، جیسے تبلیغی جماعت کر رہی ہے یا اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو وہ فرض کفایہ ہے۔ تو اور اگر ایک بڑی جماعت وہ کام کر رہی ہو اور دوسرے اس کے ساتھ تعاون وقتاً فوقتاً کرتے رہیں تو باقی امت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے بتایا پورے شہر میں کوئی بھی دعوت کا کام کرنے والا نہیں ہے، تو اگر ایسا ہے کہ نہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، نہ درس قرآن کی دعوت، تو کسی بھی طریقے سے تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا، تو پھر خطرہ ہے کہ یہ شہر کے لوگ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ نہی عن المنکر کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ایسی صورت میں بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ حدیث میں وعیدیں ہیں کہ تم اگر نہی عن المنکر چھوڑ دو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا، اور جب گناہ گار لوگ گناہ کی وجہ سے عذاب ہوں گے تو وہ نیک لوگ بھی اس یعنی عذاب میں ہلاک ہوں گے، تو نیک لوگ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوں گے جو گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ تو اس لیے اس کا بڑی فکر کرنی چاہیے، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، آپ تبلیغ میں جڑ جائیں بس، ٹھیک ہے نا۔ ثواب ملنے کا تو یقین ہے نا کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ کیا صبح ناشتہ کرنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ لیکن کرتے ہیں، پتہ ہے یار مزہ آتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ تو تبلیغ فرض عین ہو فرض کفایہ، اس بحث کو چھوڑیں، نکلیں تبلیغ میں تاکہ آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے، اللہ کی محبت پیدا ہو آپ کے اندر۔ تو ان چیزوں کا حصول تو فرض عین ہے نا، اگر اللہ کی محبت پیدا کرنا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق کا ملنا۔